न कोई राह न मंजिल, حیات ڈائجسٹ میں چھپا نہ روشنی میرا نہ مکمل تعارف ملاحظہ فرمائیں۔ میرے دل میں خیالات اصل نام محمد تاسیم، قلمی نام تاسیم سمندر، تاریخ پیدائش 2/2/2000، جائے پیدائش سندھ کے ضلع خیرپور، تعلقہ فیض گنج کا چھوٹا سا گاؤں رحمت اللہ چاند، مشغلہ شاعری، کالم نگاری، ڈرامہ نگاری، تخلص سمندر، تعلیم انٹر۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز اپنے گاؤں کے چھوٹے سے اسکول شاہ علی چانگ میں کیا۔ 5 درجے پاس کرنے کے بعد 2010 میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بھنگو بہن میں منتقل ہوا۔ یہ میرے خوشگوار دن تھے، ایک نیا ماحول، بہت بڑا اسکول، بہت اچھے اساتذہ اور بہت اچھے دوست مجھے یہاں سے ملے۔ میتھمیٹکس کا شوق پہلے سے ہوا کرتا تھا اور یہاں مجھے دوستوں نے انگریزی بولنے کا شوق دلایا، جس میں بہت حد تک کامیابی پائی۔ آخر کار 2015 میں اس اسکول کو الوداع کہا اور گورنمنٹ ڈگری کالج کرونڈی منتقل ہو گیا۔ مجھے شاعری کا شوق میٹرک کلاس سے ہی ہو گیا تھا، لیکن مجھے اصل شاعرانہ ماحول کرونڈی کالج میں ملا۔ کرونڈی کالج میں مجھے 2 بہترین شاعر اساتذہ ملے، محترم استاذ اشرف علی اشرف اور محترم راج راجبر صاحب۔ یہ دونوں اساتذہ دور حاضر کے بہترین شاعر ہیں۔ راج راجبر صاحب سے تخیل کی اڑان کا ہنر پایا تو سر اشرف نے علم عروض سے متعارف کروایا۔ یہ 2 سال میرے پچھلے 10 سالوں سے زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ مطالعہ۔ میں نے کم سے کم بھی 500 سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، جس میں سے سب سے پہلی کتاب احسن البیاں تفسیر القرآن کے 10 جلدوں میں سے پہلی 2 جلد ہیں۔ نہ کوئی راہ نہ آخری منزل، کتاب جس کا مطالعہ ابھی کر رہا ہوں وہ تاریخ جدید اردو غزل ہے۔ میرے دل میں زندگی نے ساتھ دیا تو یہ مطالعے کا شوق یوں ہی قائم و دائم رہے گا۔ مطالعے کے شوق کی وجہ: میں نے مطالعہ کرنا بچپن سے شروع کر لیا تھا۔ جب میں 5ویں جماعت کا شاگرد تھا، میرا پڑھنا میرے سر سے گزر جاتا تھا۔ مجھے بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور کیوں پڑھ رہا ہوں۔ مطالعے کی مجبوری کا سبب یہ تھا کہ میرے دادا کی بینائی ختم ہو چکی تھی اور دادا کو مطالعے کا شوق بہت ہوا کرتا تھا۔ دادا کی اپنی پڑھی ہوئی کتابوں کی ایک اچھی خاصی لائبریری تھی، جو کہ اب میرے بڑے بھائی نے سنبھال رکھی ہے۔ بینائی تو چلی گئی لیکن پڑھنے کا شوق نہ جا سکا۔ پھر دادا مجھے پاس بلا لیتے اور کہتے کہ آج فلاں کتاب اٹھاؤ، مجھے پڑھ کے سناؤ۔ جب ایک کتاب ختم ہوتی تو پھر دوسری اٹھانے کو کہتے۔ پہل تو 1 مہینہ ایک کتاب کو پڑھنے میں لگتا تھا، کیونکہ بہت آہستگی سے پڑھتا تھا، لیکن بتدریج پڑھنے کی رفتار تو بلا شبہ بڑھ گئی۔ لیکن جب کتابیں سمجھ آنے لگیں اور علم کو محسوس کیا تو کتاب پڑھنے کا ایک نشہ سا ہو گیا۔ اور جب میں 7ویں جماعت کا طالب علم تھا تو میں خود دادا کے پاس آ جاتا تھا اور کوئی نہ کوئی کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیتا۔ دادا بھی خوش ہو جاتے اور میرا شوق بھی پورا ہو جاتا۔ شاعری کا سفر۔ شاعری کا آغاز ایک جنون سے ہوا، وہ جنون جسے یہ دنیا محبت کا نام دیتی ہے۔ جب ایک چنچل چھری نما نظریں کلیجے پر وار کر کے گزریں تو ایک سرزمین دل پہ ایک لاوا آیا، جس سے آتش فشانی ہوئی اور وہی آتش فشانی میرے اشعار میں ڈلی۔ جیسے میر صاحب کہتے ہیں، دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ بے شک وہ دھواں ہمارے اشعار ہی ہوتے ہیں جو خیال آتا ہے۔ دل سے اٹھتے ہیں اور جسم و جان سے گزرتے ہیں۔ میر صاحب کو جواب دیتے ہوئے میں نے کچھ اس طرح کہا کہ عشق ہونے کو دم چاہیے ہے، عشق مرتے جواں سے اٹھتا ہے۔ شاعری کی پہلی کتاب میں نے دیوان غالب پڑھی تھی۔ دیوان غالب نے میرے جنون میں اور اضافہ کر دیا تھا، اور اس کے بعد بس ایک دیوان غالب اور ایک دیوانہ میں بہت خوب محفل
مجھے علم عروج سے متعارف گورنمنٹ ڈگری کالج میں اردو کے بہترین پروفیسر اور بہترین مشہور و معروف شاعر اشرف علی اشرف نے کرایا۔ میں نے شاعری کی نہ کوئی تمام راہ، صنفیں اسی نہ سے منزل، سیکھیں۔ انہوں نہ نے مجھے روشنی کا بہترین سفر۔ سکھایا اور شاعری کبھی کے کبھی قابل بنایا۔ میرے دل میں خیال یونیورسٹی کا سفر 2017 میں کالج کی زندگی کا اختتام ہوا اور یونیورسٹی کے داخلے کے لیے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ انٹری ٹیسٹ ہوا، میں نے ڈپارٹمنٹ اردو رکھا کیونکہ مجھے اردو سے محبت جنون کی حد تک ہو چکی تھی۔ ٹیسٹ پاس کیا، اردو میں داخلہ ہو گیا۔ اردو کے کلاسز شروع ہوئے۔ سب سے پہلے اصناف ادب سے شروعات ہوئی اور اصناف ادب میں پہلے عنوانات اصناف نظم تھے اور میں اصناف نظم سے بہت حد تک واقف ہو چکا تھا، تو جب تک کوئی پروفیسر کلاس میں نہ آتا میں سب کو اصناف نظم کے بارے میں سمجھاتا رہتا۔ میرے کلاس فیلوز سب مجھے سر کہہ کر بلاتے تھے۔ میں وہاں سر تحسین کے نام سے مشہور ہو گیا۔ وہاں پر مجھے میری ایک بہترین سامعہ ملی جس کو جب بھی موقع ملتا وہ میرے پاس آ جاتی کہ مجھے آپ کچھ سکھائیں۔ مجھے سکھانے کا شوق تھا، اسے سیکھنے کا۔ کبھی کبھار تو وہ پورے لشکر کے ساتھ میرے سر پر آن کھڑی ہو جاتی۔ جب میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا بڑی عاجزی کے ساتھ آ کے عرض کرتی کہ آپ ہمارے ساتھ سینٹرل لائبریری چلیں، ہمیں آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ مجھ سے سینئر لڑکے مجھے اس طرح لڑکیوں کے درمیان دیکھتے اور بہت نالاں ہوتے۔ ایک بار تو مجھے گریبان سے پکڑ کر کہنے لگے کہ ابھی نئے ہو، لڑکیوں سے زیادہ فری نہ ہوا کرو۔ میں بچپن سے کسی سے نہیں لڑتا تھا۔ جہاں کوئی ایسی بات آ جاتی تھی تو میں کہتا تھا میرا قصور ہے، معذرت چاہتا ہوں، اور معاملہ درگزر کر دیتا تھا۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا۔ پتہ نہیں کہاں سے میرے اندر اتنا ایٹیٹیوڈ آ گیا کہ میں نے ان سے کہہ دیا کہ یہ آپ جا کر ان لڑکیوں سے کہیں جو مجھ سے فری ہو رہی ہیں، میں کسی سے فری نہیں ہوتا۔ میری کلاس کے لڑکے بھی مجھے استاد مانتے تھے، وہ سب بھی وہاں پہنچ گئے اور تھرڈ ایئر والوں کو میرا گریبان پکڑنا مہنگا پڑ گیا۔ اور پھر اردو نہ کوئی ڈپارٹمنٹ راہ، کی چیئر نہ پرسن منزل، ڈاکٹر صوفیہ نہ یوسف روشنی نے کا بھی سفر۔ میری حمایت کر دی کبھی تو کبھی اور زیادہ میرے دل میں اوور خیالات کانفیڈنٹ ہو گیا۔ اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ میں کچھ دن یونیورسٹی نہیں جا سکا۔ تقریباً ایک مہینے کے بعد میں یونیورسٹی گیا اور جاتے ہی ارم کا پوچھا تو اس کی دوست لیلا نے کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں آ سکتی۔